بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا خاندان، شخصیت اور کردار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے معزز ترین قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے پردادا کا نام قصی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ ہم جد تھے۔ حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی خویلد تھا، جو اپنے قبیلے اور خاندان میں انتہائی عزت و احترام کے مالک تھے اور مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ مکہ ہی میں شادی کی۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ابتدا ہی سے بلند کردار اور حسن اخلاق کی حامل تھیں۔ چونکہ بہترین اوصاف سے بہرہ مند تھیں، اس لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ان کی کنیت ام ہند تھی۔ باپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا، جو ایک باکمال شخص تھے اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے شادی نہ ہو سکی، تو ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح کر دیا گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئیں۔ بعد ازاں عتیق بھی وفات پا گیا تو سیفی بن امیہ سے نکاح ہوا۔ سیفی حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ نکاح سے تھوڑا عرصہ بعد سیفی بھی انتقال کر گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کا ذریعہ آمدنی تجارت تھا، لیکن شوہر اور باپ کی وفات کے بعد ان کا کوئی محافظ اور نگران نہ تھا، اس لیے سخت پریشانی میں مبتلا تھیں۔ تاہم سلسلہ تجارت باقاعدہ جاری تھا اور اپنے عزیزوں کو معقول معاوضہ دے کر ان کے ہاتھ مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ان دنوں قریش کے تجارتی تعلقات زیادہ تر شام سے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت بھی شام ہی میں جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں امین کے لقب سے مشہور تھے، اور آپ کے اخلاق حسنہ، صدق و عدالت، راست بازی و معاملہ فہمی، دیانت و امانت اور نجابت و شرافت کا بہت چرچا تھا، اور تمام لوگ آپ کے مداح و ثناءخواں تھے۔ آپ کے حسن معاملت کی شہرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام چلے جائیں۔ جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں، اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آ کر حساب کیا تو پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے مال و دولت اور اخلاق کی بنا پر بہت سے لوگ ان سے نکاح کے متمنی تھے، مگر وہ کسی پر رضامند نہ تھیں۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آپ کے اخلاق عالی اور اعمال حسنہ سے نہایت متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ نفیسہ بنت مینا کی معرفت پیغام نکاح بھیجا، جو آپ نے منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد حرب الفجار میں وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمر بن اسد، جو آپ کے سرپرست بھی تھے، ولی مقرر ہوئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ معین پر حضرت خدیجہ نے اپنے اعزہ کو بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت کے اقرباء میں ابو طالب اور حضرت حمزہ آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی مہر مقرر ہوا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے نوجوان تھے۔ نکاح سے 15 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے خلعت نبوت سے نوازے گئے۔ بیوی کی حیثیت سے قدرتی طور پر آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی کو دعوت اسلام دی، اور انہوں نے تمام لوگوں سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ ابتدائے اسلام ہی سے وہ آپ کی سب سے بڑی مددگار تھیں۔ آغاز اسلام میں مخالفین اسلام جو آپ کو مبتلائے مصائب کرنے سے کچھ جھجک محسوس کرتے تھے، اس کی بڑی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذاتی اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جب کفار و مشرکین نے آپ کو اذیتیں پہنچانا شروع کیں تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھیں۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے حضرت اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اشاعت اسلام کے باب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت کی مشیر تھیں۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی، وہ اپنی دولت و ثروت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کرتی تھیں۔ ان کے مقام و مرتبہ کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ برتن میں کوئی چیز لا رہی ہیں، آپ انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت پہنچاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں، جب کوئی میرا مددگار نہ تھا انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے 25 برس بعد تک زندہ رہیں، جن میں سے 15 برس قبل از نبوت کے ہیں اور 10 برس بعد از نبوت کے ہیں۔ وہ 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال 6 ماہ کی عمر میں وہ فوت ہوئیں۔ اس وقت نماز جنازہ کا شرعی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا انہیں اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر اپنے اس سب سے بڑے ہمدرد کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون میں ہے اور زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ حضرت خدیجہ کے سال وفات کو حضرت عام الحزن یعنی غم کا سال سے تعبیر کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد ہوئی اس کا یہاں پہ مختصر سا ایک تعارف پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ سے حالہ، طاہر اور ہند پیدا ہوئے تھے۔ یہ تینوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ حالہ بنت خدیجہ کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آتا ہے۔ طاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ربع یمن کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ حضرت کے وصال تک یہ بدستور وہاں حکمران رہے۔ ان کی حکومت میں اک اور اشعریین کے قبیلے بھی شامل تھے، جنہوں نے حضور کے وصال کے بعد یمن میں سب سے پہلے ارتداد اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے طاہر کو ان سے لڑائی کا حکم دیا تھا اور طاہر نے مسروق بن اجدہا کی معیت میں ان پر فوج کشی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا تھا اور ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اس واقعہ سے متعلق طاہر نے ایک نظم بھی کہی تھی۔ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب اور پروردہ تھے۔ یہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرفدار تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ہند نہایت فصیح و بلیغ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف کے طور سے مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک انتہائی فصاحت اور صحت سے بیان فرماتے تھے۔ ہند کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند تھا جن کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ روایت ہے کہ ان دنوں طاعون کی بیماری زوروں پر تھی اور تمام لوگ اپنے اپنے مردوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ ان کا جنازہ اٹھانے میں صرف 4 آدمی تھے۔ بصرہ کی ایک عورت نے یہ منظر دیکھا تو چلا کر انتہائی درد کے ساتھ گریہ زاری کی، جس کو سن کر لوگ انتہائی متاثر ہوئے اور اپنے اپنے مردوں کو چھوڑ کر ہند کے جنازے میں شریک ہو گئے اور دن بھر تمام بازار بند رہا۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ تیسرے شوہر سیفی سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 بچے پیدا ہوئے۔
4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ ایک حضرت قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ قاسم کم سنی میں مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے تھے۔ دوسری اولاد حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھیں۔ تیسرے حضرت عبداللہ تھے جو زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اور طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب ہوئے۔ انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی۔ چوتھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور 5ویں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھیں، جن کے فضائل و مناقب احادیث و سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کا سلسلہ نسل چلا اور دنیا میں پھیلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے عظیم الشان واقعہ سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے متعلق ہم نے جانا، اور آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔